میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، گلگت بلتستان کے انتخابات کی بات کرتے ہیں. وہاں پر میدان سج چکا ہے. اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اپنے قائدین کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہیں اور محمد نواز شریف صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان کو بھی اجازت نامہ مل گیا ہے. اب محمد نواز شریف صاحب وہاں پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کہ اجازت نامہ انہوں نے مانگا ہے اور جو مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کیمپین میں اپنا حصہ بھی ڈالیں گے. اور یہ نواز شریف صاحب ورسز بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ دو ہی جماعتیں ہیں جن کے درمیان یہ بظاہر مقابلہ دکھائی دیتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب، وہ بھی پہنچ چکے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ خٹک صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں. جی اب یہ تحریک انصاف جو کہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، وہ لیول پلینگ فیلڈ وہ لینا نہیں چاہ رہے تھے، یا وہ کچھ اپنا شور شرابہ کرنا چاہ رہے تھے، اپنی سوشل میڈیا کے اوپر خود کو مظلوم وکٹم جو ہے وہ ٹھہرانا چاہ رہے تھے. تو یہی آبجیکٹو بظاہر دکھائی دے رہا تھا. لیکن میں ایک بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ 9 مئی والی سیاسی جماعت ہیں، ان کو ایک سیاسی جماعت والا سٹیٹس نہیں مل سکتا. اور بیرسٹر گور نے 9 مئی نہیں کیا ہوا، اور بیرسٹر گور وہاں پر جو اگر بات کریں گے بھی تو وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ ایک سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق یہ یعنی تحریک انصاف کا اگر جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے تو پھر تو ووٹ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا، گلگت بلتستان کے حوالے سے جی یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں کر سکتا ہوں کہ میں نے الیکشن کور کیا ہوا وہاں پر. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ الیکشن کور کیا تھا تو اس وقت FCN نے گلگت بلتستان کے سید عاصم منیر صاحب تھے جی، اور آج وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، لیکن اس وقت وہ میجر جنرل کے عہدے کے اوپر وہاں پر موجود تھے، اور بڑے پرامن اور بڑے بہترین قسم کے انہوں نے انتخابات وہاں پر کرائے تھے. یعنی کچھ سینسٹیو پولنگ اسٹیشن تھے لیکن وہاں پر بھی کوئی واقعات نہیں ہوئے. مساجد کی کمیٹیز بیٹھیں گلگت کے اندر، پھر انہوں نے بیٹھ کر آپس میں جو لوگوں کے جو ہے نا وہ معاملات اس طریقے سے کرا دیے کہ کوئی تصادم نہیں ہوا. یہ بارڈر ایریا ہے جی، سینسٹیو ایریا ہے، اور یہاں کی اپنی کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے ہر ایک کو، چاہے وہ محمد نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گور صاحب ہیں، یا دیگر قائدین ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. اس میں تو میں یہی کہوں گا. دوسرا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آج خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پذیرائی ملی ہے گلگت بلتستان کے اندر. انہوں نے کہا کہ جی پچھلے الیکشن میں ان کی سیٹوں کا جو حق ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور مجھے یاد ہے کہ بلاول نے دھرنا بھی دینے کا کہہ دیا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں جاؤں گا نہیں واپس، کہ ہمارے جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا. جب بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا جی کہ پچھلے الیکشن میں مجھ سے 9 سیٹیں چھینی گئیں، اور فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا. یہ بات سنیں ان کی. فارم 45 کا بندوبست، فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا. اچھا، بلاول نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ سب کچھ اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ وفاق کنگال ہے تو پھر وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان کو ختم کر دیا جائے. جب آپ کی قسمت کے سارے فیصلے، تمام فیصلے، شگر میں کیا ہوگا، کھپلو میں کیا ہوگا، دیامر میں کیا ہوگا، گلگت میں کیا ہوگا، اسکردو میں کیا ہوگا، وہ اسلام آباد والے جب فیصلے کرتے ہیں آپ نے تو اس کا نقصان بھگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے فیصلے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سگر کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں، وہ نام نہاد یہ جو وزیر پھر رہا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. کیا فائدہ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کوئی وزیر رکھنا؟ ختم کرے اس وزارت کو. کہتے ہیں کہ
वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है, कंगाल हो चुका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करे। वाज़े किया जी, वो कहते हैं जी कि हमने कभी दरख्वास्त नहीं की कि हमें सेलेक्ट किया जाए या फॉर्म 47 का बंदोबस्त करके सूबाई या वफाकी हुकूमत हमें दी जाए। अब बिलावल जो तीखी तीखी गुफ्तगू कर रहे हैं, अब वो राइवल हैं। अब उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर जो है वो अपने सियासी जुमले कसने हैं, स्टेटमेंट देनी है, और यही कहते हैं ना कि जमहूरियत का हुस्न है कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इलेक्शन से पहले जो सियासी जलसे होते हैं उनमें बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये तसल्ली देते हैं कि मैं आपकी रेड लाइन क्रॉस नहीं करूँगा, और यही काम जो है वो अली मीन गंडापुर भी करते रहे हैं। तो ये एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ है। लेकिन इस हवाले से मैं एक और बात भी करना चाहूँगा जी कि इस वक्त बिलावल और उनकी जो टीम है वो बड़ी एग्रेसिव कैंपेन जो है वो शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर लोग जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो फिर उनका वेट शायद बिलावल से बहुत ज़्यादा है। अब वो कितनी कैंपेन में हिस्सा लेते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जी, कश्मीर की बात भी कर लें। आपको मालूम है कि कश्मीर की जो एक्शन कमेटी है उनके और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हुए हैं जिसके अंदर डेडलॉक बरकरार है, और ये डेडलॉक जो है ये बुनियादी तौर के ऊपर जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं उनके ऊपर है। अब मुज़ाकरात के ज़रिए अब 9 जून की उन्होंने कॉल भी दी हुई है। अब 9 जून की जो कॉल है वो एक तरफ है, उससे पहले मुज़ाकरात की एक और नशिस्त होनी है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर आज इजलास तलब कर लिया है, और ये इस्लामाबाद में इजलास हो रहा है जी, और इसमें इंतखाबात और सियासी सूरत हाल के ऊपर गौर किया जाएगा जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, अमीर मुकाम और राना सनाउल्लाह साहब शिरकत करेंगे। अब ये बुनियादी बात यही है कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर आई बिलीव कि ये APC कॉल करना चाहते हैं जो हुकूमती साइड है, और वो चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स इसके अंदर बैठकर तो ये मुहाजिरीन की नशिस्तों का जो मामला है इसके ऊपर मामलात को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान में तकरीबन हर एक शख्स इस शोबे से वाबस्ता है, और इस शोबे के साथ बहुत सी यानी दीगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी वाबस्ता हैं। तो रियल स्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन रेखा के सदर एहसन मलिक साहब ने जो है ना वो एयरवाइज से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो रियल स्टेट से मुतल्लिक जो विज़न है वो काबिल इस्ताइश करार दिया है जी एहसन मलिक साहब ने। उन्होंने कहा है कि रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फ़रोग से 45 से 55 सनतें वाबस्ता होती हैं, और रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फ़रोग से बेरोज़गारी कम करने में मदद मिलेगी। मुआशी तरक्की का 4% से ज़ायद हदफ हासिल करने के लिए रियल स्टेट तामीराती शोबे का फ़रोग ज़रूरी है। ख़बर ये है जी कि रियल स्टेट के अंदर ख़ासी रिलैक्सेशन जो है वो मिलने जा रही है, और जो एक अरसे से जो प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं वो मुंजमद हो चुकी थी, जिनमें यानी एक तरफ देखें तो महंगाई का कई गुना इजाफा हो चुका है, लेकिन प्रॉपर्टी में उस तरीके से कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, और जो ट्रांजैक्शंस थी वो भी उनका नंबर बहुत कम हो चुका था क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए थे। तो अब जो रियल स्टेट के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस थे उनके अंदर रिलैक्सेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इस बजट के अंदर अनाउंस करने जा रही है। और जो इतलात ये हैं कि बल्कि एहसन मलिक साहब से ही मेरी बात हुई थी और मेरी गुज़िश्ता रात बात हुई थी, तो उसमें ये मुझे बता रहे थे कि अकॉर्डिंग टू हिम कि ये अगला जो जुलाई या अगस्त का महीना है उसमें आप देखेंगे कि रियल स्टेट के अंदर ख़रीदो फरोख्त के अंदर बेतहाशा तेज़ी देखने को मिलेगी, और जो इस वक्त टैक्स के आदाफ FBR मुकम्मल नहीं कर सका, जिसके बाद उनको लेवीज़ और दीगर जो ज़राए हैं वो जो है अडॉप्ट करने पड़े, यानी आम आवाम को जो है उन्होंने टैक्स जो है टैक्स का बोझ उस पर डाल दिया, तो उस तरीके से यानी मज़ीद जो टैक्स है वो भी इकट्ठा हो जाएगा। तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक गुफ्तगू की है जी उन्होंने,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک سے جو پیسہ ہے وہ پاکستان واپس آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ریل اسٹیٹ جو سیکٹر ہے اس کے اندر جس طریقے سے اس کا ایک جو بیڈ ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے، وہ بیڈ پیچ گزر چکا ہے، اور اب آگے جو ہے ریل اسٹیٹ کے اندر جو ہے لوگوں کی جو اس وقت خاصی جو ہے وہ کمائی ہو سکتی ہے اگر اس شعبے کے اندر سرمایہ کار جو ہے وہ اپنا پیسہ لگائیں تو اچھی بات ہے جی۔ یہ اس طریقے سے اگر یہ چیز ہو جائے تو پراپرٹی کا کام جو ہے وہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں جی پراپرٹی کب اٹھے گی؟ اب میں نے کہا جی میں نے تو اٹھانی نہیں ہے، جنہوں نے اٹھانی ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے، تو اب احسن ملک صاحب نے بتا دیا ہے کہ پراپرٹی اٹھنے والی ہے۔ بہرحال جی یہ ایک اچھی خبر ہے، میں نے کہا چلے میں شیئر کرتا ہوں ویورز کے ساتھ۔ اور اینڈ میں یہی کہوں گا جی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ایگو کے اوپر آ کر رک چکے ہیں، اور لبنان کے اوپر جس طریقے سے کارروائیاں جاری ہیں، ایک بہت بڑے حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، بہت سا علاقہ لبنان کا جو ہے وہ اس وقت قبضے میں لے چکی ہے جو اسرائیلی فوج ہے، اور بیروت تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اچھی نہیں ہیں سائن، اور ایران نے بڑا واضح کیا ہوا ہے کہ لبنان کو بھی وہ یعنی امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے اس کا ایک لازم جزو وہ قرار دے چکے ہیں، اور وہ اس کو اپنے سے الگ تصور نہیں کرتے۔ تو اس دوسری طرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ اپنی اپوزیشن کو اور ایون اپنے پارٹیز کے اندر جو موجود لوگ ہیں، یعنی ریپبلکن کے اندر جو موجود لوگ ہیں جو کہ ڈیموکریٹس کے لائک مائنڈڈ ہیں اس جنگ سے متعلق، وہ کہہ رہے ہیں جی تسی بیٹھے رہو، ہم نے اپنا کام خود کرنا ہے، مجھے نہ بتائیں جو بھی نتیجہ برآمد ہوگا وہ امریکی مفاد میں ہوگا، اور مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، مجھے زیادہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سادہ الفاظ میں نے آپ کو اوور سمپلیفائی کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ بتایا ہے جو ٹروتھ سوشل کے اوپر انہوں نے شیئر کیا ہے۔ تو بات یہی ہے جی، پریزیڈنٹ ٹرمپ یا تو خود بہت کنفیوز ہیں، لیکن اگر ہیں بھی تو انہوں نے میرے جیسے بندے کو یا پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، یا عام شہری ہیں، بزنس مین ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، سب کو ایکولی جو ہے وہ کنفیوز کر دیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی، اللہ حافظ۔